بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم۔ السلام۔ پلیز مجھے بتا دیں کہ کیا سہم سعادات میں سے جو کچھ پیسہ کسی بن ماں باپ کے سید لڑکی کی شادی میں مدد کے لیے کیا ہم دے سکتے ہیں؟ میرا نام پلیز مت بتائیے گا۔ پلیز یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ پیسے کسی ضرورت مند سید کو علاج وغیرہ کے لیے اور اپنی کسی بیوہ رشتہ دار کو اس کے بچوں کی پڑھائی اور دیگر ضروریات کے لیے بھی دے سکتے ہیں؟ پلیز جواب جلدی دیجیے گا کیونکہ اگلے مہینے اس لڑکی کی شادی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ دونوں کو چینل ون کے پوری ٹیم کو سلامت رکھے، آمین۔ اگر سیدانی ہے اور سید ہے اور بچے خاندان سعادات میں سے ہے تو سہم سعادات اسے دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ توض المسائل میں لکھا ہوا ہے، مثلا بمبئی میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے وطن میں سید نہیں ہیں جی لیکن بمبئی میں آ کے وہ سید بن گئے ہیں۔ جی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے شہروں میں جا کے سید بن گئے ہیں۔ ایسے بنے ہوئے لوگوں کو اگر سہم سعادات دیں گی تو قرض دار رہیں گی اور ان کا سہم سعادات پیش خدا قبول نہیں ہوگا، لہذا پوری تحقیق ہو جائے، تحقیق کے بعد اگر وہ سعادات ہیں تو دے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا شیعہ حضرات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مانتے ہیں؟ اللہ اعوذ باللہ۔ اہل بیت اور امام علی اور امام حسین کے محبت کے لیے کیا شیعہ ہونا شرط ہے؟ اہل بیت کو ہم سب جتنے بھی شیعہ ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ ہے، اور اگر اللہ مانتے ہوتے تو اللہ کا نہ کوئی قبر ہے، نہ مقبرہ ہے، نہ مزار ہے۔ اللہ جو ہے کسی مزار میں نہیں ہے، امیر المومنین کا مزار، امیر المومنین کی ذریعہ مطہر سب موجود ہے عراق میں، لہذا قبر میں ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، خدا کے لیے کسی چیز کا تصور کرنا محال ہے، لہذا یہ بیوقوفی کا سوال جس نے بھی کیا ہے کہ ہم اللہ مانتے ہیں امیر المومنین کو یا اہل بیت کو، قطعاً نہیں مانتے۔ اگر ان کو مانتے ہو تو یہ مزارات کیوں ہوتے؟ جی، اور وہاں جاتے کیوں؟ وہاں جاتے کیوں؟ جی۔ اس لیے کہ کوئی بھی مزار کے اوپر جا رہا وہ اللہ کے پاس تو نہیں جا سکتا ہے۔ جی اللہ کے پاس تو ایک ہی دن سبھی جائیں گے، جی جب وہ ملک الموت آئیں گے تب جائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ون کو پیسے بھیجنا چاہتی ہوں جی پے کے ذریعے، آپ کے اسکرین پر ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام نظر علی ہے۔ سوال یہ ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، کوئی مذاقہ نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نازیہ، میری ہائٹ کچھ کم ہے، لوگ مجھے ستاتے اسکول وغیرہ میں، میرا مذاق بناتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے میری ہائٹ بڑھ جائے؟ یہ میڈیکل کے ڈاکٹروں سے جا کے پوچھیں ہائٹ کیسے بڑھتی ہے۔ ہومیوپیتھک والوں کے پاس بھی دوائیں ہیں، ایلوپیتھک والوں کے پاس بھی دوائیں ہیں، کچھ ایکسرسائز وغیرہ بھی ہے جی، جس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اور ایک عمر تک ہی ہائٹ بڑھتی ہے، اس کے بعد میں نہیں ہائٹ بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر شرٹ یا ٹی شرٹ پر کوئی کارٹون کی فوٹو یا کسی انسان کا پرنٹ ہو تو اسے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مرزا ذیشان حیدر حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ نہ پڑھی جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، پلیز enlighten the فضیلت of any moment dying on Shab Jummah and Jummah and Tatfeen also on Jummah. It is said that there is no حساب اور فشار قبر. Please enlighten. Thanks and خدا حافظ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو شب جمعہ یا جمعہ کہ کسی کا انتقال ہو جائے مومن کا اور وہ دفن کیا جائے جمعے کے دن، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا فشار قبر اور حساب کتاب نہیں ہوتا، کہاں تک صحیح ہے؟ اپنے اپنے اعمال کے اوپر ہے۔ حدیثوں میں یہ ملتا تو ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ میں دفن ہو رہا ہے یا جمعے کے دن دفن ہوگا تو فشار قبر سے بچا رہے گا، مگر فشار قبر سب کے لیے ہے بھی نہیں۔ جی، بعض افراد ہیں جن کے لیے روایتوں میں فشار قبر ہے، ان میں سے ایک کا تذکرہ کر، وہ خواہ مرد عورت جو نجاستوں کو بالکل ذہن میں نہیں رکھتے اور نجاستوں پر خیال نہیں کرتے، اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ افراد یقیناً فشار قبر سے دوچار ہوں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔
علیکم السلام. میری بیٹی 1.5 سال کی ہے اور وہ کسی کے پاس نہیں جا رہی. جب بھی باہر جاتی ہے اور دوسرے لوگ اس کو بلاتے ہیں تو وہ رونے لگتی ہے. اس کے دادا دادی کے پاس بھی نہیں جاتی. کوئی دعا بتا دیجیے. بچپنے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی دعا ہوا کی ضرورت نہیں ہے. جی تھوڑے دنوں کے بعد وہ مانوس ہو جائے گی تو جانا شروع کر دے گی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم واجب نماز کے قنوت میں جو ذکر پڑھتے ہیں کیا ذکر پڑھنے کے بعد دعائے فرض پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مذاق نہیں. السلام علیکم جاوید انکل and مولانا صاحب. علیکم السلام. I don't want to tell my name and address. My question is that I am a medical student and I am preparing for NEET UG 2024 exam. But whenever I start studying, I feel sleepy and I don't get feel of studying. I do exercises and do other methods, but they don't work. Please tell me what should I do because this exam is very important for me. یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام ہمارے نوجوانوں کو تعلیم کی طرف اور زیادہ رغبت دلائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے. نیٹ کا ایگزام دینا چاہ رہے ہیں اور لیکن ان کو نیند آنے لگتی ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم سب دعا کریں گے کہ یہ بچی ہے بچہ ہے, یہ نام نہیں دیا. اچھا ٹھیک ہے, یہ امتحان میں جو بھی ہو, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, امتحان میں انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے آمین کہ یہ ترقی کے راہوں کے اوپر گامزن رہیں. اب رہا مسئلہ نیند آنے کا, تو ذرا اپنے اوقات کو, اپنی ٹائمنگ کو فکس کریں. اگر بھرپور سو رہی ہیں یا سو رہا ہے بچہ تو پھر اس کو جگنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یا ہو سکتا ہے کہ مسلسل چاہتے ہیں, سائل پوچھنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ مسلسل پڑھتے رہیں, نتیجہ کہ پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں, نیند بھی آ رہی ہے. ایسی صورت میں یہ ٹائمنگ فکس کر لیں, اس وقت سے اس وقت تک سوئیں گے, اس کے بعد اٹھیں گے, اور جب نیند آنے لگے تو تھوڑا ٹہل لیں, وضو کر لیں, پانی چہرے پر ڈال لیں, یا کوئی ایسی چیز جو چوسی جا سکتی ہے, لونگ ہے, چھوٹی الائچی ہے, اس کا استعمال کریں, نیند ٹوٹ جائے گی. شوق پیدا ہے, انشاءاللہ یہ کامیاب. انشاءاللہ. شکریہ آقا. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہم تقلید جس مرجع کی کرتے ہیں ان سے بدل کر دوسرے مرجع کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ اس زمانے میں تو نہیں جا سکتے ہیں. جو جس طرح سے تقلید کر رہا ہے وہ اپنے اعتبار سے عالم مد نظر رکھتے ہوئے تقلید کر رہا ہے, لہذا اس وقت نہیں کر سکتے. شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام مینو پروین ہے اور میں ویسٹ بنگال کی مالدہ ٹاؤن سے بول رہی ہوں. میرے بیٹے کا نام عارض ربانی ہے اور کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کو 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے دم کریں, اور آیات شفا 7 قرآن میں ہے, آیات شفا زعفران سے لکھ کے اسے پلا دیں, انشاءاللہ شفا ہوگی. بہت بہت شکریہ. میرا نام شمسی ہے, میں بنارس کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. مجھے ایک ہیلتھ ایشو ہے جس کی وجہ سے میں اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا رہا ہوں, اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے. اب میرا سوال یہ کہ میں کیا اپنی بیوی کو آزاد کر دوں؟ ساری باتیں کھل کے تو نہیں بیان کر سکتا ہوں, مگر جو آداب اور تہذیب کے دائرے میں بات ہے, اگر یہ ہم بستری کے لائق نہیں ہیں تو پھر طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اگر ایک بار یا 2 بار انجام پا گیا ہی یہ عمل تو طلاق دے سکتے ہیں, پھر طلاق کی ضرورت پڑے گی. اور اگر نہیں ہے, کبھی بھی نہیں یہ عمل جنسی اور سیکس انجام دیا ہے, تو پھر طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی, مولانا صاحب. علیکم السلام. میں نصرت جہاں یو پی سے. آج کل کے حالات سے تو آپ سب باخبر ہیں. میرا سوال ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ حجاب کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو, تو کیا ایسی صورت میں ہم بغیر حجاب باہر جا سکتے ہیں؟ جان کا خطرہ اگر پانی پینے سے بھی ہے تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے. اگر کھانا کھانے سے جان کا خطرہ ہے تو اس وقت کھانا بھی چھوڑ دینا چاہیے. جب جان پر کسی کے پڑ جائے کوئی بات, تو اس وقت ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جو کہ عام حالات میں ناممکن ہوا کرتا ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم ٹو آل. علیکم السلام. I am working in a company and supposed to shake hands with customers, male or female. If I don't do that, it would be considered impolite and there is a risk of losing my job and suffering the aftermath.
व्हाट शुड आई डू? ये ऐसी जगह काम करती हैं या करते हैं कि जहाँ शेक हैंड करना पड़ता, मुसाफा करना पड़ता है, चाहे मर्द हो या खातून हो, अगर नहीं करें तो बुरा समझा जाता है, इनकी नौकरी भी जा सकती है, इनको क्या करना चाहिए? तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, इसलिए कि आजकल बहुत से तरीके हैं जी अगर मर्द है तो उससे हाथ मिला लें, अगर औरत है तो हाथ जोड़ करके इस तरह कर दें तो हो जाएगा काम, खत्म हो जाएगा मसला। आजकल तो ये बहुत रस्म आम सी हो रही हाथ जोड़ने वाली, जी जी तो बस वो अगर कोई खातून आ रही हैं तो ऐसे कर दें, जी बस हो जाएगा, काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। सलाम अलैकुम जावेद भाई, मुफ्ती साहब। अलैकुम सलाम। मैं बीमार रहती हूँ, काफ़ी अरसे से मुझे नींद नहीं आती और हर वक्त जहन परेशान रहता है, किसी भी चीज़ में मेरा दिल नहीं लगता, हर वक्त गुस्सा आता है, हर वक्त परेशान रहती हूँ, ना हंसती हूँ ना कुछ बोलती हूँ, मेरे स्टडी में भी दिल नहीं लगता, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं क्या करूँ? मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ और मेरी कैफियत 13-14 साल की उम्र से है। हर वो आदमी जो अपने को खुद कफील समझेगा कि हम ही अपने को चला रहे हैं, वो परेशान रहेगा। जी। अगर आदमी जिस तरह से हवाई जहाज़ में बैठने वाला मुतमईन है, पायलट जहाँ उतारेगा उतर जाएंगे, जी जहाँ से उड़ाएगा जिस रनवे से हम उड़ जाएंगे। जी अगर आदमी अपने को उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक। अगर ये नमाज भी माशाअल्लाह पढ़ रही हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं, तो रब्बुल इज़्ज़त इनको देख रहा है। जी ये ज़्यादा टेंशन नहीं ले, जी जो भी टेंशन ले रही हैं उसकी वजह से ये सारी परेशानियां हैं। ये समझे कि परवरदिगार आलम ने हमारी ज़िंदगी के लिए ये सब चीज़ें हमारी भलाई के लिए रखी हैं। अरहमुर राहिमीन है, करीम है, आदिल है, तो यकीनन इसके अंदर भी कोई भलाई है। सोचेंगी तो परेशान होंगी, अपने को खुदा के सपुर्द कर देंगी तो शाद और आबाद रहेंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मौलाना साहब। सलाम। मैं अजीम मुंबई से। सवाल ये है कि 5 साल से घर बंद हो तो क्या उसको खरीद सकते हैं? प्लीज़ बताएं। जावेद भाई, मेरा सवाल ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ये घर खरीद लूँ तो हमारी मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए अच्छा घर हो जाएगा। बिल्कुल उसको ख़रीद लें इंशाअल्लाह ताला, बस ख़रीदने के बाद मजलिस कर दें जी और हदीस किस्सा की वहाँ के ऊपर एक छोटी सी बज़्म मुनक़िद कर दें। जी मजलिस, हदीस किस्सा और ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत आले यासीन, ये सारे अंजाम दिला दें और बेझिझक उस घर में रहें, इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। जावेद भाई, मौलाना साहब, सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना है कि एक औरत कहाँ कहाँ अकेले जा सकती है? बच्चों के स्कूल जाना या सौदा सल्फ लेने जाना या अज़राए ज़रूरत जाएं, इसमें दीन का क्या हुक्म है? दीन का हुक्म यह है कि शौहर के हम आहंगी और शौहर की रज़ा के साथ जहाँ जाना चाहे जा सकती है जी। कोई, इसलिए कि नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। जी और अगर दोनों एक दूसरे के मददगार हैं, शौहर को मालूम है बीवी कहाँ है, बीवी को शौहर को मालूम है कि बीवी स्कूल बच्चों को लेने जा रही है, और मोबाइल से एक दूसरे से राब्ते में है, तो कोई मजाक नहीं, जहाँ भी जाना चाहे जाए, मगर शौहर की इत्तला में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना, चैनल विंग की टीम को और खुसूसन जावेद भाई और आगा साहब को सलामत रखे। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। ब्याज लेना हराम होता है, लेकिन देना क्यों हराम होता है जबकि आदमी ब्याज पे पैसे ले चुका है? प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। अंसार हुसैन दिल्ली से सवाल कर रहे हैं। ये तो सारे तौज़ुल मसाइल में है कि वक्त ज़रूरत इंसान अपनी मसलन मार्केट में उसको अपनी दुकान बढ़ाना है, और अगर नहीं बढ़ाएगा तो वहाँ से वो निकाला जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो लोन ले सकता है, और लोन के बाद जो पैसे हैं बतौर सूद जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, जी। वो भी दे सकता है, उसमें कोई मजाक नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब्बास बांद्रा से हूँ। मैं एक लड़की से 8 माह से फ़ोन पे बात करता हूँ और वो कहती है मुझसे उनको मोहब्बत है, अगर छोड़ दिया तो मैं बद्दुआ दूंगी या जहर खा के मर जाऊंगी। और वो लड़की का मैंने सुना है कहीं और भी ताल्लुक़ है और ज़्यादा उठना बैठना भी है। आप बताएं अब मैं क्या करूं? शादी करूं या छोड़ दूं? शादी करता हूं तो दुनिया गलत कहती है और छोड़ दूं तो वो कुछ कर सकती है। मैं क्या करूं? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिए। मसला तो वाज़ेह इन्हीं ने कर दिया है। जी
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نامحرم سے کیوں انہوں نے چیٹ کیا. جی نامحرم سے چیٹ کرنا حرام ہے، جی اور اگر کہیں ویڈیو کالنگ کی ہے تو بد سے بدتر ہے جی اور حرام ہے. اب رہا مثلاً کہ ان کے جب علم میں یہ بات ہے کہ اس کا کسی اور سے بھی ربط ہے، تو ایسے لڑکی سے رابطہ رکھنا عقل مندی کے خلاف ہے. اس لڑکی کے لیے میں نصیحت کروں گا یہ کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رہے، زندگی یہ چند روزہ ہے، مرنے کے بعد ہر ایک چیز کا حساب و کتاب پیش خدا دینا پڑے گا. لہذا نامحرم مرد سے نہ رابطہ رکھیں اور نہ اس سے چیٹ کریں، نہ اس سے گفتگو کریں. اور اگر کوئی یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم زہر کھا لیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حرام موت مرنے کے لیے تیار ہے. جب حرام موت مرنے کے لیے تیار ہے تو ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. جی شکریہ. جاوید بھائی مولانا صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنا نام یا پتہ نہیں بتا سکتی. سوال یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ اپنی سالی سے زنا نعوذ باللہ کر لے تو کیا بیوی کو طلاق ہو جائے گی؟ حرام حلال کو حرام نہیں بناتا. جی یہ اہل بیت کی حدیث ہے. جی اگر کوئی شخص کسی سے بھی زنا کرے تو اس کی بیوی حرام نہیں ہوتی ہے. جی. یہ ایک مکمل بہت دنوں پہلے ایک کیس ہوا تھا جس میں سسر نے اپنی بہو سے رابطہ کر لیا تھا. جی. تو اس کے جواب میں بہت سے لوگوں نے الگ الگ نظریے بیان کیے، مگر فقہ اہل بیت میں یہ بات طے ہے کہ کبھی بھی کوئی حرام کسی حلال کو حرام نہیں بناتا. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کان کو چھیدنا صحیح ہے مرد کے لیے؟ اکرم مہاراشٹر سے سوال کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی قباحت ہو، بیماری کا خوف ہو تو نہیں ہونا چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لاہور سے محمد سعد بات کر رہا ہوں. ایک سوال تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب معراج پر اللہ نے سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو کیا اللہ نے ان کو ان کی امت کے لیے 1500 سال یعنی 1.5 دن کا وقت دیا تھا کہ آپ کی امت کے پاس 1.5 دن یعنی 1500 سال کا وقت ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. پیغمبر جب معراج کے اوپر گئے تھے تو بہت سی چیزیں دکھلائی گئی تھیں. انہی میں سے ایک یہ تھا کہ امت کی عمریں بتائی گئی تھی. جی تو جب پیغمبر کو عمریں انبیاء کی امتوں کی دکھائی گئیں تو نوح کی مثلاً 2500 اور کسی کی 500، کسی کی حضرت آدم سلام اللہ علیہ جب دنیا سے گئے 40,000 تو اولاد تھی ان کے. جی ماشاء اللہ. اور ایسی صورت میں جب پیغمبر کو ان کی امت کی عمریں دکھائی گئیں تو کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80 اس طرح سے تھا. تو پیغمبر کو ملال ہوا کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کی عمریں تو بڑی ہیں اور ہماری امت کی عمریں بڑی کم ہیں. تو مفہوم حدیث یہ ہے، رب العزت نے فرمایا کہ آپ خود بھی 70 کے راس نہیں کریں گے. جی تو یہی ہوا کہ رسول اللہ بھی 70 کے اندر میں تشریف لے گئے. جی. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا تھا. میری بہن کی شادی ہوئی 1 سال پہلے. شادی کے 1 ماہ بعد لڑکا باہر چلا گیا تھا اور واپس نہیں آیا. اب بہن امی کے گھر رہتی ہے اور اس نے ڈیورس دے دی. بہن کی عدت کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جس دن سے ان کو اطلاع ملی ہے کہ اس نے طلاق دے دیا اسی دن سے عدت شروع ہو جائے گی. شکریہ. ہم ٹیلر ہیں، بچے کپڑوں کا اپنے کام میں لانا کیا صحیح ہے؟ بچے کپڑوں کو اگر صاحب مال نے اجازت دے دی ہے جی تو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ جب بھی کسی سے کپڑا لیں تو اس سے یہ کہہ دیں کہ جو اس کی کترن ہے آیا آپ اس کو لے جائیں گے یا میں اس کو اپنے استعمال میں لے لوں، تو وہ ان کے لیے جائز ہو جائے گا. جیسے ایران میں جی ہم لوگ جب قبائیں وغیرہ سلواتے ہیں جی. تو کترن کو وہ ساتھ میں واپس کر دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جاوید زیدی بھائی اور مولانا صاحب کو ہمارا سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر چکا ہو لیکن لوگ قسم کھلا کر کہیں کہ تو نے یہ کیا ہے یا نہیں، اس پر کیا جواب دینا چاہیے؟ کچھ خلاصہ کر دیں. بہت ہی آسان ہے کہ جب حدیث پیغمبر بھی ہے، ائمہ طاہرین کی بھی ہے کہ جس کسی نے توبہ کر لیا تو توبہ کے بعد
پھر اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اس فعل کی وجہ سے، اس لیے کہ هو التواب الرحیم۔ بے شک، شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ہمارے والد صاحب کے پاس شادی کے بعد بٹوارے کے وقت ہماری دختری مانگنے گئے تو والد صاحب نے ہم سے کہا کہ تمہارا دہیز ہی تمہاری دختری تھی۔ اب جب وہ میرے لڑکوں کا جو بھی ہے میرے لڑکوں کا ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیا ہمارے والد صاحب ٹھیک کر رہے ہیں؟ اگر ابھی والد حیات ہیں۔ اگر انہوں نے جہیز دیا ہے اور جہیز کے اوپر خمس نہیں ہوتا، جی، اگر اس نیت سے انہوں نے اس کو جمع کیا تھا کہ وہ جہیز ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے اوپر خمس نہیں ہے، جی، اور اب ان کی جائیداد کے اوپر بچی کا حق بنے گا۔ جی، اور اگر انہوں نے دے دیا ہے، قبضہ دے دیا ہے، ہبہ بالقبضہ ہو گیا ہے، لڑکوں کو دے دیا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لڑکوں کی وہ ملکیت بن جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مرتے ہیں تو 1/4 کے اوپر یہ وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 کے اوپر، 1/3 کے اوپر، جی، بقیہ جتنا بھی ہے جی، وہ سارے کے سارے لڑکے اور لڑکیوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت اسلام کو مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جواب دیے۔ ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو فقہی اور سماجی سوالات ہیں اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آگا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، عافیت سے رہیے انشاءاللہ۔ دعاؤں کا خواہش مند ہوں تمام مومنین سے۔ جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہم دونوں کی صحت و مومنین کی عافیت، بالخصوص ظہور امام کے لیے وہ دعا کرتے رہیں تاکہ دنیا کا انتشار ختم ہو، عدالت و انصاف دنیا میں برقرار ہو۔ الہی آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔